سوء ظن، بدگمانی، بدبینی یہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ چراغ ہدایت، روشنی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سوء ظن۔ سوء کے معنی ہوتے ہیں بدی کے، برائی کے، اور ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان کے، فکر کے۔ اور جب سوء ظن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی شخص کی بنسبت بدگمانی کرے، بدبینی کرے، اسے سوء ظن کہا جاتا ہے۔ اور سوء ظن کے سلسلے سے خداوند متعال نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والوں تم زیادہ بدگمانی سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہے، یعنی ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص سوء ظن سے کام لیتا ہے، وہ دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہوا یا اس کے اوپر تہمت لگاتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کو انجام دینے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ سوء ظن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایاکم من الظن، کہ تمہیں سوء ظن سے پرہیز کرنا چاہیے، فإن الظن اکذب الکذب، کیونکہ سوء ظن، بدگمانی، بدبینی یہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم من المسلم، کہ خداوند متعال کی ذات والا نے مسلمانوں پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں کن کاموں کو انجام نہیں دینا چاہیے، پروردگار نے اس کے لیے جو حرام قرار دیا ہے، دمہ ہو، اس کا خون، یعنی قتل و غارت گری، و مال ہو، اور اس کا مال و دولت، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، و عرضہ، اور اس کی عزت اور آبرو، و سوء ظن، اور سوء ظن کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان جو معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہم کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں کا ادب و احترام کریں، اور جو ان کا مال ہے، ان کی دولت ہے، یا ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ریزی نہ کرے، اور ان کے سلسلے سے بدگمانی سے کام نہ لے۔ اگر کوئی شخص بدگمانی کرتا ہے، یعنی سوء ظن سے کام لیتا ہے، گویا وہ معاشرے اور سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، گویا ایسا کہ جیسے نظام اسلام کو تہس اور نحس کر رہا ہے۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان مع سوء ظن، کہ ایمان سوء ظن کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، تو اس کے سلسلے سے یہ دیکھنا پڑے گا آیا وہ دوسروں کی بنسبت حسن ظن سے کام لے رہا ہے یا سوء ظن سے۔ اگر سوء ظن سے کام لے رہا ہے تو گویا وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کی صفات میں یہ پایا ہی نہیں جاتا کہ وہ دوسروں کے سلسلے سے برائی کرتا ہوا نظر آئے یا دوسروں کے سلسلے سے برا سوچے۔ اور دوسری جگہ میں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، ایاک ان تسیء الظن، کہ تم لوگوں پر لازم اور ضروری ہے کہ سوء ظن سے پرہیز کرو، ان الظن، کیونکہ یہ سوء ظن یفسد العبادہ، عبادتوں کو فاسد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وَيُعَظِّمُ الْوِزْرَ، اور تمہاری پیٹھ کو گناہوں کے تلے دبا دیتا ہے۔ یعنی سوء ظن اگر غور و فکر کیا جائے اس کے سلسلے سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، سوء ظن کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتے ہیں، لہٰذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ سوء ظن علی المحسن، یعنی اگر ایک شخص نیک ہے، اچھا شخص ہے، اس کے سلسلے سے بدگمانی کرنا شر الاسم، بدترین گناہ ہے، وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ، اور بدترین ظلم ہے، صرف ظلم نہیں ہے بلکہ بدترین ظلم ہے، اور ظلم کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں
سوء ظن سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوء ظن جیسے گناہ کو کیوں انجام دیتے ہیں؟ علماء کرام نے اس سلسلے سے چند اسباب اور علل کو بیان کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا ہے کہ ہمارا نفس تزکیہ شدہ نہیں ہے، یعنی ہمارا نفس پاک اور صاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں جہاں پر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، یعنی ان کے یہاں گناہ کرنا ایک عام سی بات ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارا بیٹھنا اور اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا عقیدہ فاسد ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور جس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے، مگر اس کے بچنے کے طریقے بھی ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، یعنی ہم اپنے نفس کو پاک و صاف کریں، خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے اعتقاد کو محکم اور مضبوط بنائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر ویسے ہی عمل کریں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح فکر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر کسی شخص کو کسی سے بات کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، یہ ہماری تعریف دوسرے شخص سے کر رہا ہے، تب ہم سوء ظن سے بچ سکتے ہیں اور سوء ظن سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں سوء ظن جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور حسن ظن جیسے عظیم نعمت سے ہمیں نوازے۔